السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم و مکرم قابل احترام جناب صدر، ممبران شورا، علماء کرام، معزز سامعین و سامعات اور عزیز طلبہ، میں 2-3 باتیں آپ سے کروں گا، وقت کافی ہو چکا ہے. ہم نے بیسکلی 2 سینٹرل آئیڈیاز کی بنیاد پہ عنوان رکھے تھے. ایک کا عنوان تھا بدلتے حالات میں مدارس کا کردار، اور ایک کا ٹاپک تھا کہ مدارس عربیہ دین کے لیے قلعے ہیں. آپ نے مختلف انداز میں مختلف باتیں سنی اور ایک الگ الگ انداز سے آپ کو سننے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو باتیں انہوں نے کہیں اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں بطور مشورے کی ہیں وہ بھی نوٹ کی گئی ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی عمل کریں گے. ان دونوں ٹاپک کے بارے میں 2 باتیں میں آپ سے صرف کرنا چاہتا ہوں. یہ جو بدلتے بھارت میں مدارس کا کردار ہے، اصل میں بہت لمبا ٹاپک ہے. حقیقت یہ ہے بھارت بدلا کیا ہے اور مدارس اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں. بنیادی طور پہ بہت بدلا، اس میں سے 3 باتیں میں بتانا چاہتا ہوں. بھارت میں پچھلے 20 سال میں ایک کوشش کی گئی کہ مسلمان اور غیروں میں نفرت کا ماحول پیدا کر دیا جائے، اور بھارت بدل گیا. نمبر 1. نمبر 2، مسلمانوں کی آئیڈینٹیفیکیشن، مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنے کے لیے شہر کے نام سے لے کر گلی کے نام بدلنے شروع ہوئے، اور پھر قرآن حکیم کے خلاف وہ قوانین لائے گئے. یہ بھارت کا دوسری چیز بدلی ہے. اور تیسری بنیادی چیز جو بدلی وہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف، آپ دوسری ہی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے احکام کے خلاف قانون بنایا جا رہا ہے. یہ بنیادی طور پر ہمارے لیے بدلا ہے، مسلمانوں کے لیے. غیروں کے لیے الگ انداز میں بدلا ہے، وہ میرا ابھی ٹاپک نہیں ہے، نماز کرنا چاہتا ہوں. اگر ایسی بات ہے، واقعی میں ہم محسوس کرتے ہیں یہ بدلا ہے، تو مدارس اپنا رول کیسے ادا کریں؟ تینوں کے بارے میں ایک ایک بات بتاتے ہیں. یہ جو پہلی بات بتائی میں نے نا کہ نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور پیدا ہو گیا، اس میں ایک بات کی جا سکتی تھی جو نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے. ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی شرارت کرنے پر تل جائے اور ہم کو یہ معلوم ہو کہ اس شرارت کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے، تو اس کی شرارت کو ناکام کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر میں نے ہبلی شہر میں کم سے کم 20 مرتبہ ایک بات کہی، کم سے کم 20 مرتبہ اب تک کہہ چکا ہوں کہ ایک آدمی گائے کو اپنی ماتا بولتا ہے، آستھا کرتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، اس کو چومتا ہے. دوسرے آدمی کے دھرم میں اس کے کھانے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، لیکن کھانے والے کو اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ ذبح کرنے کے بعد اس کو سرے عام جو آپ ٹانگ رہے ہیں، یہ جو نفرت کا ماحول آپ نے پیدا کیا نا، یہ چاہتے تو آپ کنٹرول کر سکتے تھے. یہ 20 مرتبہ میں نے کم سے کم اس شہر میں یہ بات کہی ہے، لیکن آج تک بھی اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے. یہ جو اریٹیٹ کیا جا رہا ہے نا، اس کی وجہ سے بھارت میں نفرت کا ماحول پیدا نہیں ہوا، بھارت میں نفرت کا ماحول کامیاب ہو گیا. دوسری بات، ابھی پچھلے 15 دن سے مستقل میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں محلے کی مسجد میں اوپر کا مائک استعمال نہ کیا جائے. آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ تقریر کر رہے ہیں، آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں. ہم نے کہا کہ آخر جو اندر بیٹھے ہیں ان کو سنا لو، جب باہر والا آیا ہی نہیں ہے تو اس کی چنتا تم کو اتنی کیوں ہے؟
آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہاں وہ ہوتا ہے، یہاں تک ہماری مسجد میں قرأت میں سب میں ڈسٹرب ہوتا ہے، بہت مشکل سے ہم اس کو کنٹرول کر پائے اور منع کر پائے. ایسے گاؤں میں 2-2 بجے تک، 2-2 بجے سے رمضان آ رہا ہے، مائک چالو کر دیا جائے گا. یہ جو آپ نے دھیرے دھیرے نفرت کی بات کی نا، اسی بات کو انہوں نے پکڑ کے نفرت کو کامیاب کر دیا. یہ اور سب ان سب کے پیچھے مائک کون چلا رہا ہے؟ اوپر والا مسجد کا، مدارس کے لوگ چلا رہے ہیں. وہاں پہ گاؤں میں جو چلایا جا رہا ہے وہ کون چلا رہا ہے؟ وہ بھی مدارس کے لوگ. مدارس میں ایسی تعلیم دیں کہ نفرت کیسے کنٹرول کی جائے. نمبر 1، بلندی بات ہے، مختصر کر رہا ہوں. نمبر 2، یہ جو اسلام کے خلاف احکامات آ رہے ہیں، ابھی اور آئیں گے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. کبھی بھی آپ اندازہ کریں، جس اللہ نے 750 سال تک منارٹی کو، اقلیت کو بھارت جیسے دیش میں ستا سونپی، نہیں سمجھے میری بات؟ 750 سال تک مسلمان میجورٹی میں نہیں تھے، منارٹی میں تھے. اس کے باوجود اللہ نے تم کو ستا سونپی اور تم نے قرآن کی دھجیاں اڑائیں. اس لیے قرآن کے خلاف اب قانون آ رہا ہے. 95% بھارت کے لوگوں نے وراثت کے قانون کو قرآن کے تحت نہیں عمل کیا. اب قانون کیا آ رہا ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو برابر ہوگا. اللہ ایسا بے رحم ہے ہی نہیں. لیکن اللہ کی یہ بھی پالیسی ہے کہ اگر اس کے گریس پیریڈ کو آپ نے غلط استعمال کیا تو کوڑے آتے ہیں. اس لیے سب ہو رہا ہے. مدارس کو چاہیے کہ ایسے افراد پیدا کریں کہ لوگوں کو بتائیں. اب جو بن گیا ہے قانون اور بننے جا رہا ہے، اس وقت بڑا عالم وہ ہے جو اس منفی پہلو سے مثبت تلاش کر لے. غور سے تم نے سن لی اس جملے کو. یہ نیگیٹو بات جو پیدا کر دی گئی، اب اس میں ہم کیسے علماء پیدا کریں کہ اس نیگیٹو کو مثبت انداز میں، پازیٹو انداز میں ہم اٹھا لیں. مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر ہماری بہن کو طلاق ہو گیا، 3 طلاق ہو گیا، وہ جاتی ہے عدالت میں. اس وقت وہ عالم ہے، وہ دانشور ہے جو اپنی بہن اور بیٹی کو یہ سمجھا لے جائے کہ قانون کو ڈمی بنایا جائے، قانون کی مخالفت نہیں کی جائے. کیونکہ سنویدھان ہے، وہ آپ کو ماننا ہی ماننا ہے. قانون کو ڈمی بنائیں. ڈمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قانون اپنی جگہ برقرار رہے اور اپنی حیثیت کھو بیٹھے. یہ کام ہے. وہ بتا دیا جائے بھائی 3 طلاق دینے کے بعد اگر آپ عدالت میں جائیں گے تب آپ کے خلاف فیصلہ ہوگا نا. ہماری بہن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ کا سنویدھان ہمارے سروں پر ہے. ہم کو اجازت بھی دی جائے گی تو بھی ہم نہیں جائیں گے. یہ اس وقت ایسے علماء پیدا ہونا چاہیے مدارس سے جو اپنی بہن اور بیٹیوں کو یہ سمجھا سکیں. ذرا سے حکومت نے کہہ دیا کہ صاحب بغیر محرم کے حج اور عمرہ ہو سکتا ہے. بہنیں ہماری کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تو نہیں جانا چاہتی، لیکن حکومت ہی آپ کو ثواب بھی دے گی اور جہنم اور جنت بھی دے گی. یہ بھی طے ہو جانا چاہیے کہ حج اور عمرے کا ثواب سرکار دیتی ہے یا وہ دیتا ہے جو سرکار بناتا ہے. یہ بات اگر آپ سمجھا لے گئے ایسے مدارس ہمارے، تب جا کر کے معاملہ بن پائے گا. اور قانون بنا ہے ڈنڈے کے لیے. لہذا اب ہوشیاری اور دانشمندی اسی میں ہے کہ ہم ایسے وقت پر ایسے مدارس کو کہ افراد پیدا کریں جو نگیٹو سے پازیٹو بات سوچنے کی صلاحیت رکھ سکیں. دوسرا ٹاپک تھا، بہت لمبی بات ہے، میں تو دیوانہ آدمی، آپ کو معلوم ہے بولتا ہوں تو بہت بولتا ہوں، لیکن وقت کا میں خاص خیال رکھوں گا. 11 منٹ مولانا نے مجھے دیا ہے. مولانا کا ٹائم 40 منٹ تھا تو مولانا نے 29 منٹ پہ ختم کیا. زیادہ 11 منٹ ان کی طرف سے گفٹ ہے اور 9 منٹ ہمارا ہے، تو 11 مل کر کتنا ہو گیا؟ 20. ہم 20 میں اپنی بات ختم کریں گے. دوسری بات جو میں نے کہی کہ مدارس قلعے ہیں. ہم نے کیا عنوان دیا تھا کہ مدارس دین کے قلعے ہیں. قلعہ 2 کام کرتا ہے. ہم نے جو سمجھ کو عنوان دیا تھا، قلعہ 2 کام کرتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے؟ جو اس میں پہنچ گیا وہ محفوظ ہو گیا. جو اس کے اندر پہنچ گیا قلعے کے اندر وہ محفوظ ہو گیا. اور قلعہ خود بخود حفاظت کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر ہمارے مدارس ہمارے دین کی حفاظت کی صلاحیت
رکھتے ہیں تب تو یہ دین کے قلعے ہیں. اور اگر مدارس کفر کی فیکٹری بن گئے ہیں، اتنے یہ لوگوں کی نماز مسجد میں ہماری نہیں ہوتی ہے، یہ قلعے اب نہیں رہ گئے ہیں، ان قلعوں میں دراریں پڑ گئی ہیں. یہ قلعے نہیں رہ گئے. قلعہ کے تو کام تھا کہ دین جو پہنچتا محفوظ ہو جاتا. تم نے تو منتشر کر دیا. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آ کر کے ایک بدو پہ چاپ کرتا ہے، آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں. لیکن آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے لیے لکھتا ہے کہ فلاں 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 آدمی ہماری مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ قلعے نہیں بن رہے ہیں مدارس، یہ انتشار کا ذریعہ بن گئے ہیں، کفر کی فیکٹری بن گئے ہیں. ہم صحیح ہیں، سب غلط ہیں. یہ کون سا فارمولا ہے؟ ہم صحیح ہیں، آپ بھی صحیح ہو سکتے ہیں. ہم صحیح ہیں، آپ غلط نہیں ہیں. ہم صحیح ہیں، آپ کی غلطی اجتہادی ہے. یہ ساری باتیں کی جا سکتی تھی. یہ مدارس میں ایسے کیریکٹر کے لوگ پیدا ہوں گے تب دینی مدارس قلعہ بنیں گے. بات میری سمجھے؟ یہ دو باتیں کرنا چاہتے ہیں.